نواز شریف ختم ہو چکا ہے، بالکل کوئی رول نہیں پلے کر سکتا ہے. یہ جو کل خوش ہو رہے ہیں نواز، ایک تو نون لیگ کا عجیب المیہ ہے، یہ ہر فیصلہ یا قانون ایسا بنا کے یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی. نواز شریف اہل نہیں ہونے جا رہا. باقی یہ لیول پلینگ فیلڈ عمران کو یہ سمندر میں پھینک دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، نواز شریف نہیں بنتا دوبارہ. عوام آئے ذرا الیکشنز کروائیں، جوتیاں مارنے کا عوام انتظار کر رہی ہے، یہ بھی آزما لیں، کوئی اور آ جائے. آئین کو انہوں نے توڑا ہے. انشاءاللہ تاریخ میں یقیناً ان کا محاسبہ ہوگا. اگر کوئی حکومت اگلی غیر جانبدار آئی تو یہ کٹہرے میں ہوں گے. صاحب آخری سوال لے لیجیے گا، ایز اے سینئر پولیٹیشین عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کی سیاسی مستقبل یا کیریئر کا خاتمہ ہو چکا ہے اب؟ ایک ہی طریقہ ہے، وہی کام کریں جو بھٹو کے ساتھ کیا ہے، سیاسی کیریئر. وگرنہ تو اگر مستقل مزاجی سے کھڑا رہا تو یہ خمینی بن کے آئے گا دوسری مرتبہ. حسین صاحب آپ کو تو کسی نے وارن نہیں کیا، کیونکہ جس انداز بولڈلی آپ بول رہے ہیں موجودہ حالات میں کوئی لیڈر بھی اس طرح نہیں بول رہا آج کل. مجھے آپ سے خوف آتا ہے صرف میڈیا سے، کیونکہ میڈیا بڑا خوفناک ہے. میں میڈیا سے بڑا ڈرتا ہوں. ارے بھائی مجھے آپ ہی صرف ڈرا سکتے ہو، باقی اللہ کی ذات ہے یار، میں نے کیا لینا. آپ نے سوال کیا تھا جو بھی اس کے کار فرما ہے یہ ان کو روک تو یقیناً سکتے ہیں، اگر خود یہ نہیں کروا رہے تو یہ یقیناً روک سکتے ہیں. خدا را اس کو جتنی جلدی اس عمل کو روکا جائے، آئین پر عملداری کی جائے، جمہوری عوامل اکٹھے ہوں اور جمہور کی خدمت کریں، اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے. خان صاحب کافی مرتبہ خواہش کر چکے ہیں کہ کھوسہ صاحب ان کی جماعت کو جوائن کریں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بھی یہ چاہتے ہیں. کھوسہ صاحب کب جوائن کرنا چاہیں گے، یا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ان کا آخری سفر؟ یار ایک بات بتاؤں، میں بھٹو کو بچپن سے کیا اسٹوڈنٹ لائف میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا. جب بھٹو نے شروعات کی تھی تو میں اس کے ساتھ زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی. ایک ڈائنامک پرسنالٹی تھی جس نے کہا میں پیرس بنا دوں گا، اور کراچی میں اس نے کر کے دکھایا اور کر رہا تھا لاہور میں بھی. پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو میرے سامنے میرے ساتھ گھر میں رہتی تھیں. ہمارے ہاں جب نیانی آپ کے گھر میں ٹھہرتی ہے تو وہ آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، لیڈر تو وہ تھی ہی میری. تو میں اس سے بھی ذہنی طور پر ایک متاثر ہوں، جس کی انٹلیکچوئل سپیریورٹی آپ تسلیم کرتے ہو، آپ اسی کو لیڈر مانتے ہو، میں انہی کو. تو میں ان کا پیروکار ہوں، اور انہوں نے جینوئنلی پاکستان کی خاطر، اس ملک کی عظمتوں کی خاطر جو ہے جان کا نذرانہ دے دیا. تو ہم نے وفا نہیں کی، ان کو پھانسی، دونوں کو ہم نے، ایک کو پھانسی دی، ایک کو قتل کر دیا. میں یہ بے وفائی ان کے خون سے نہیں کر سکتا. آخری صرف سوال کہ چند گویاں ہوئی ہیں شہر اقتدار میں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی ہے، پیپلز پارٹی لینے جا رہی ہے اگلی حکومت. تو کیا آپ بلاول کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یا وہ بھی ہے، اس میں کوئی جھلک نظر آتی ہے اپنے نانا جی کی؟ دیکھیں بلاول کو یقیناً میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر بنے، لیکن بیساکھیوں والا پرائم منسٹر نہیں. ملک کے مستقبل کی بات کرتا ہے، جیسے بھٹو صاحبہ، بے نظیر، اور ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور اب عورتوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق سے بھی جو زیادہ معاملات ہیں وہ بکھرتے جا رہے ہیں، صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے آپ گیس کریں. مجھے کیوں آپ یہ کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ آگہی رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ شناسائی بھی رکھتے ہیں. اگر کھوسہ صاحب، یہ قدرتی عمل ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. یہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے بیک ڈور، کب اس کو زوال کب آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو تب آئے گا جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. یہی جس بلڈنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سامنے والی بلڈنگ، یہ مضبوط ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، منقسم نہ ہوں جس طرح ان کو کر دیا گیا ہے، یا یہ ایک دوسرے کی منافرت میں ہوئے ہیں. یہ یکجان ہو جائیں، یکجا ہو جائیں. کالا کوٹ بھی ان کے پیچھے ہوگا، قوم بھی ان کے پیچھے ہوگی، معاملات ٹھیک ہو جائیں. میں سچ بات آپ کو بتاؤں، میں ایک مضبوط فوج کا حق میں ہوں، لیکن میں اس مضبوط فوج کے پیچھے پاکستانی عوام کی محبت کا متمنی ہوں، پاکستانی عوام کی پوری تائید اور
یکجہتی سے ان کا ساتھ کھڑے ہو, سیسا پلائی دیوار کیا, تب ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بے آئین ہے اور انہوں نے سبروگیٹ کیا ہے, آئین کو انہوں نے توڑا ہے. آخری سوال ہے, وزیر قانون نے بھی کل کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ تب تک کام کرے گا پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو, جب تک نئی حکومت نہیں منتخب ہو جاتی. کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا تو یہ اب بھی میں حیران ہوں, آپ کا سارا میڈیا لگا بھائی, قانون کو تو پہلے ہی 8 ججوں نے سپریم کورٹ کے اس کو معطل کر رکھا ہے. اگر انہوں نے پھر صدر پاکستان پر بھی وہی حربہ استعمال کیا جو باقیوں پر کر رہے ہیں اور اس سے دستخط کروا لیے ہیں جو پہلے مسترد کیا تھا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ کہا تھا کہ اگر دستخط ہو بھی جائیں تو اس پر عمل داری نہیں ہوگی. سو یہ قانون معطل ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ جب 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی تھی, تو جو دوسرا لسٹ لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے اس کے آئٹم نمبر 55 پر ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ, یعنی سپریم کورٹ کے علاوہ باقی عدالتوں کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ضوابط قانون بنا سکتی ہے مقننہ لیجسلیچر, سپریم کورٹ کا نہیں بنا سکتی. مانے ہے, اس لیے مانے ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور پھر اگر آپ نے حق اپیل رکھنا ہے, آرٹیکل 184 یعنی جو سو موٹو اختیارات ہیں, تو پھر اس کے لیے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا, قانون سازی سے خالی کام نہیں ہوگا. سو ہر لحاظ سے یہ قانون کل عدم متصور ہوگا, آئین کے متصادم ہے, منافی ہے. انہوں نے نواز شریف کی اہلیت کے لیے کیا ہے. جواب مل گیا, تسلی ہوگی. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیں کہ شیخ صاحب نے کو آج دوبارہ طلب کیا گیا تھا, خیر وہ ان کی جانب سے آپ نے جواب جمع کرایا. ایک تو یہ بتائیں جواب میں شیخ صاحب کی طرف سے آپ نے کیا بات کی ہے, اور اندر نیب حکام نے آپ کو کیا دوبارہ اس پر کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شیخ صاحب کو نیب کی طرف سے جو دوسرا نوٹس موصول ہوا تھا, ہم نے لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی انہیں جواب یہ جمع کرایا تھا کہ جو انہوں نے ہمیں نوٹس ایشو کیا القادر ٹرسٹ کے اوپر, اس میں جو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا ہے 3/12/2019 کا, اس میں یہ تھا کہ جس ٹائم یہ ٹیک اپ کیا گیا القادر ٹرسٹ کیس, اس ٹائم شیخ صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. جس ٹائم یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا کیبنٹ میٹنگ میں تھے, لیکن اس ٹائم وہ اس میٹنگ میں کا حصہ نہیں تھے جس ٹائم یہ القادر ٹرسٹ کیس ان کو ٹیک اپ کیا گیا. اور نیب نے ہمیں دوسری بار نوٹس کیا ہے, ہم نے اس کا ریٹن رپلائی انہیں جمع کرایا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ابھی پیش نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں آج کل ملک کے اندر, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پکڑ دھکڑ اور لاقانونیت ایک طرح کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ ایک مقدمے سے نکلتے نہیں ہیں, آپ کو پولیس دوسرے میں اریسٹ کر لیتی ہے. اور شیخ صاحب کی تو جان کو خطرہ بھی ہے. شیخ صاحب نے اپنے 12 ٹویٹس کے اندر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے.